الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، جتنی باتیں ہو گئی سرگزشت اور حالات اور کوائف انسان سے متعلق اول سے لے کر آخر تک، دنیا آخرت اور یہ تمام معاملات، اب بات آ کر یہاں پر ٹھہری کہ انسانی حیات اور زندگی رہنے کے جو اسباب اور ذرائع ہیں جن پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے، ان پر بات آ کر رک گئی اور انسان کے سامنے یہ حقائق رکھ دی گئی کہ وہ باتیں تو دیکھ لیے بنی آدم، اب یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی دیکھ لو، تاکہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں، شعور میں، احساس میں نکھار آ جائے، بیداری آ جائے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. او بنی آدم، اب تمہیں چاہیے کہ اپنی خوراک جو سبب زندگی ہے اس پر ذرا سوچ لو، دیکھ لو کیا ہو رہا ہے اور کس طرح یہ بنتے ہیں، اور اس میں جناب عالی کا کیا رول ہے، آپ اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. کس طرح؟ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ، کہ کس طرح ہمارے حکم سے پانی برستا ہے، پانی بہتا ہے، پانی زمین پر آتا ہے، گر جاتا ہے، زمین میں پیوست ہوتا ہے. کہیں اور فرمان الہی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اور محققین اور سائنسی ماہرین کا کہنا ہے انسان کے وجود میں پانی ہر چیز سے زیادہ موجود ہے، انواع و اقسام کی شکل میں موجود ہے. ایک خون نہیں ہے، یہ آنسو، یہ وغیرہ وغیرہ کتنی قسم کی بات بتا دو، یہ سب پانی سے. اور یہ دیکھ لو کہ پانی سے انسانی زندگی کی کیا کیا چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور کیا کیا چیزیں نہیں جڑی ہوئی. بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی کا راز پانی ہو گیا، اور آپ کو فرمایا گیا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو اپنے خوراکیات پر آ کر دیکھنا چاہیے کہ اس رگ حیات کو کس طرح ہم اتارتے ہیں اور اس پہ کیا دقتیں ہوتی ہیں، کیا مراحل اور پراسس طے کر کے یہ پانی زمین پر آ جاتا ہے اور آپ کے لیے اسٹور ہو جاتا ہے، آپ کے لیے ڈیم میں جمع ہو جاتا ہے، قدرتی بندوں میں جمع ہو جاتا ہے. مخصوص ایسے ایریا ہیں زمین پر، دروں اور نالوں میں، کہ اللہ رب العزت نے انہیں اسی طرح بنا دیا ہے کہ وہ پانی کو روک لیتے ہیں آپ کے لیے.
متاعا لکم ولانعامکم، وہ بنی آدم یہ تمہارے بھی اور ان حیوانات کے لیے بھی جو تمہاری ضرورت زندگی ہے. آپ کے اونٹ، آپ کے گھوڑے، آپ کے گدھے، بکرے، بھیڑ، ان سے پلتے ہیں، پولتے ہیں اور آپ کے غذا بنتے ہیں. انا صببنا الماء، کس طرح پانی ہوتا ہے، کیا نظام بنایا ہے. ورنہ یہ بادل در حقیقت یہ تو ایک دھواں جیسی ہے، غبار ہے. کسی نے اگر جہازوں میں سفر کیا ہے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کبھی کبھار جہاز بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے اور انسان یہ دیکھتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو بہت مضبوط قسم کا ایک فرش بچا ہوا ہے. یا اس وقت جب بارشوں کے برسنے کی حالت ہوتی ہے ایسا بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں آسمان میں، حالانکہ پہاڑ کوئی نہیں ہے، یہی غبار ہے، بادل ہے. اور اس بادل کی اسی غبار میں ٹنوں کے حساب میں پانی کس طرح ذخیرہ ہو جاتا ہے، کس طرح وہاں جمع ہو جاتا ہے اور اللہ کی اجازت سے ایک گرج سے برسنا شروع ہو جاتا ہے، پورے کائنات جل تل ہو جاتا ہے اور لحظوں میں پورے ایریا میں جہاں حد نظر ہے پانی ہی پانی ہو جاتا ہے. اور اللہ رب العزت کا کہیں یہ بھی فرمان ہے کہ اگر اللہ نازل نہ فرما دے تو کس طرح تم لوگ اس کا انتظار. افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی جو پیتے ہو، افرأیتم کیا تم نے دیکھ لی، الماء الذی تشربون اس پانی کو جو پی لیتے ہو، ٹنڈے میں، شربت میں، دیگر مرغن اور مرغوب چیزوں میں، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ دیکھا اور سوچا ہے کبھی کہ یہ تہ در تہ اور موٹے قسم کی بادلوں سے اس کو اتارنے والا کون ہے، اس پانی کو نازل کرنے والا، اتارنے والا اور زمین میں اس کو ذخیرہ کرنے والا کون ہے. اَأَنْتُمْ کیا تم لوگ ہو یہ کام کرنے والا، ام نحن المنزلون یا یہ کام ہم کر لیتے ہیں. پوری دنیا کو لحظے میں پانی اتنا وافر مقدار میں ملتا ہے کہ لوگ آ کر کے چیخنے چلانے شروع کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بدوی آ گیا اور عرض کیا کہ رسول اللہ پورے مال مویشیاں ہلاک ہو گئی، سب کچھ برباد ہو گیا، پانی نہیں ہے، بارشیں نہیں برسی. اللہ نے اپنے رسول کی التجا قبول فرمائی اور آنن فانن بارشیں ہو گئی اور اتنے کہ وہی صاحب دوبارہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ پانی تو سب کچھ بہا کر لے رہا ہے. اللہ کے رسول کے عرض کے برکت سے بارش ہونے لگی اور ہوتا بھی. اللہ فرماتے ہیں کہ جب بادلیں برسنے کے قریب ہوتے ہیں تو خوفاً و طمعاً، جو اس وقت یہ ہوا بھی چلتے ہیں اور بادلیں بھی قریب بارش ہو جاتے ہیں تو اس وقت انسان کو خوف بھی ہوتا ہے اور ایک قسم کے طمع اور امید بھی. امید اس بات کی بارش برسے گا، بھوک اور پیاس اور قحط اور انواع و اقسام کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، اور خوف اس بات کی کہ اگر خدا نخواستہ وہ حد سے بڑھ جائیں تو پھر کیا ہوگا، سیلابی شکل اختیار کریں تو کیا ہوگا. اللہ نہ کرے اگر ان بادلوں کے اس میں یہ جو اسی طرح کے گرجنے کے وہ ہوتے ہیں کہ جس سے پورے کائنات جل جاتا ہے، ان سے پھر کون مقابلہ کرے. خوف بھی اور امید بھی. یہ دیکھ لیجئے اے بنی آدم، جو باتیں طے ہو گئی آپ نے سنی ان کو بھی سمجھ لو اور یہ بھی سمجھ لو کہ کون ہو تم اور تمہاری حیثیت کیا ہے اللہ کے اس کائنات میں. تو آج انہی باتوں پر ہماری اس نشست کا اختتام ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور
ٹوٹی پوٹی ان حرکتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.